میں آتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے 3 اسباب ہیں. فتنے آئیں گے، آزمائشوں کے، ان سے بچنے کے 3 اسباب ہیں. پہلا سبب کہ عموم میں رہو. جو عموم میں رہتے ہیں وہ فتنوں سے اس لیے محفوظ رہتے ہیں کہ فتنے سارے خصوصیات میں ہیں. پہلا عمل ہوتا ہے کہ عموم میں رہو. دوسری بات فرمائی کہ جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو. اور تیسرا فرمایا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے کہ مسجدوں کو لازم پکڑ لو. جتنا مسجد کو لازم پکڑنے کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و عبادت میں اگر مشغول رہو گے تو تمہارے پاس فتنوں میں الجھنے کے لیے نہ ماحول ہوگا نہ فرصت ہوگی. نہ ماحول ہے نہ فرصت. فتنوں سے بچنے کا راستہ یہ بتایا اور صبر اور اطاعت کا ایسا اٹھایا. اللہ اکبر. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسیحوں سے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگایا، اٹھا کر پوچھا کہ ابو ذر مسیح کیوں سو رہے ہیں؟ کیا ہم نے گھر بنایا ہی ہے؟ کیا گھر بنانے؟ جب دنیا میں رہنا نہیں ہے تو گھر کس لیے بنائے؟ گھر تو وہ بنائے جو دنیا میں رہنا ہے. جب دنیا میں رہنا نہیں تو گھر کیوں بنائے؟ انہیں مسجد میں رہتا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتلاؤ کہ جب تمہیں مدینے سے عمرہ میرے بعد نکالیں گے تم کیا کرو گے؟ آج کیا کہ میں مدینے چھوڑ کر ان کے شام چلا جاؤں گا. وہ انبیاء کی زمین ہے، وہاں جا کر رہوں گا. فرمایا ملک شام والے تم وہاں سے نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ آج کیا میں واپس مدینے آ جاؤں گا، یہاں آ کر رہوں گا. فرمایا مدینے والے تمہیں پھر نکالیں گے، یہ حال تم پر تیسری مرتبہ پھر آئے گا. یہ حال تیسری مرتبہ پھر آئے گا، پھر کیا کرو گے؟ آپ سوال پر سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ معلوم دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے صحابہ کا صبر کا ارادہ کب تک ہے. اب کیا پھر میں تو عمرہ کا مقابلہ کروں گا. فرمایا نہیں ہے ابو ذر، درگزر کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا، یہاں تک کہ تم آ کر مجھ سے حوض کوثر پر مل لینا. غفرن یا میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. اس سے پہلے صبر کے پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. ذہن سے نکال دو کہ موت سے پہلے صبر ختم ہوگا. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ داعی کی موت صبر کے میدان کے اندر، داعی کی قبر صبر کے میدان کے اندر ہوتی ہے، اور کافر کی قبر خواہش کے میدان کے اندر ہوتی ہے. اس کی خواہش کا میدان اس کی حیات سے زیادہ ہوتا ہے، اور داعی کے صبر کا میدان اس کی اپنی حیات سے زیادہ ہوتا ہے. یہ بنایا مجھے کہ درگزر کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا. اور یہ فرمایا کہ اے ابو ذر، جہاں یہ تمہیں عمرہ تقاضوں پر بھیجیں تم ان کی بات مان کر چلتے رہنا، اور جہاں تم اپنے ساتھ لے کر جائیں وہاں ان کے ساتھ چلنا. اور اسی حال پر میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. اس سے پہلے مت چھوڑنا. میرے محترم دوستو، عزیزو، یہ ہیں صحابہ کرام کی اطاعت کے واقعات. واقعی یہ نظر آتا ہے کہ جب انہیں کوئی موقع دکھلائی دیتا تھا تو اس موقع کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ ہدایات پر عمل کرتے تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھیجا کہ جاؤ حذیفہ میدان کی خبر لے کر آؤ. تو فرمایا دیکھو کوئی نیا کام مت کرنا، موقع ملے گا. شاید آپ کے ذہنوں میں ہوگی میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کلب معلم سے، خدائے ہوئے کتے سے. تو میں جاؤ میدان کا حال دیکھ کر آؤ.
کوئی نیا کام مت کرنا. یہ گئے, وہاں پہنچے تو ابو سفیان وہ آگ پر ہاتھ تاپ رہے تھے, پوری فوج کے سپہ سالار بن کر آئے تھے. مشرکی کی طرف سے سپہ سالار فوج کے بن کر آئے تھے. خیال آیا موقع اچھا ہے, قریب تک پہنچ گئے, تیر نکال لیا اور نشانہ لگا لیا. میں کہتا ہوں اگر قتل کر دیتے تو شاید کوئی ملامت کرنے والا بھی نہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے غلط کیا. لیکن صرف یہ خیال آیا کہ نہیں, مجھ سے یہ کہا گیا تھا کوئی نیا کام مت کرنا. فرماتے ہیں کہ میں نے نشانہ لگا لیا تھا, لیکن میرے کانوں میں آپ کی آواز آ رہی تھی اور ہدایت مجھے یاد آ رہی تھی کہ کوئی نیا کام مت کرنا جب تک واپس نہ آ جاؤ. کہتے میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا اور میں نے ان کو وہیں چھوڑا اسی طرح اور واپس ہو گیا. واپسی میں 20 فرشتے گھوڑوں پر سوار ملے, امام باندھے ہوئے تھے, سب ملاقات ہوئی ان سے. کہا فرشتوں نے کہ سلام کہہ دینا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے, اور کہہ دینا کہ فتح آ گئی ہے, خوشخبری فتح کی سنا دیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ ہدایت پر عمل کیا, اللہ نے ابو سفیان کو ہدایت دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر ایسے مجتمع تھے کہ کہیں سے باطل کو داخل ہونے کا راستہ نہیں ملتا تھا. یہ اطاعت کی وجہ سے ایسے مجتمع تھے کہ باوجود کوششوں کے, قرابت داریاں, رشتہ داریاں, تجارتی تعلقات, لڑکی لے رکھی ہے, لڑکیاں دے رکھی ہیں, سب کچھ ایک طرف. ہم نہیں جانتے کہ آپ کا کس سے کیا رشتہ ہے, آپ کا کس سے کیا تعلق ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ کے رسول کے ساتھ رشتہ اور تعلق وہ سارے تعلقات پر غالب ہے یا نہیں. خدا کی قسم آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات اللہ کے رسول کی چاہت کے تابع نہ ہو جائیں پوری طرح. کوئی ممکن ہی نہیں. لوگوں نے ان روایتوں کی تعبیرات کر کے اور انہیں صوفیہ اور اتقیاء اور انبیاء اور صحابہ کا ایمان سمجھ کر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے سدائی کی چیز نہیں ہے. حالانکہ اسی ایمان کا حکم ہے, اسی ایمان کی دعوت ہے, اسی ایمان کا حکم, اسی ایمان کی دعوت. مکے والوں نے تیار کیا ان کو کہ ابو سفیان تم یہ کام کر سکتے ہو, ہمارے وکیل بنو اور ہمارے وکیل بن کر جا کر بات کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیروں سے, جو آپ کے مشورے کے اہم لوگ ہیں, جن سے آپ مشورہ کرتے ہیں. جا کر ان کا ذہن بناؤ کہ صلح کی مدت میں توسیع کر دیں. عجیب قصہ ہے. کہ جا کر بات کرو کہ صلح کی مدت میں توسیع کر دیں. ابو سفیان سب کی طرف سے وکیل اور متکلم بن کے پہنچے. اللہ معاف فرمائے, اس زمانے میں یہ مزاج نہیں تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے, کس کی سننی ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, ان کی سننی ہے, بلکہ عملہ اپنے ذمہ داروں کا مشیر ہوتا تھا, غیروں کا وکیل نہیں ہوتا تھا. میری بات کچھ توجہ جاتی ہے. مسلمانوں میں ایسی اجتماعیت تھی کہ یہ اسلام کے مشیر ہوتے تھے, کفر کے وکیل نہیں ہوتے تھے. صاف صاف بات ہے آپ سے کہتا ہوں.
اتنی حفاظت کی جاتی تھی عملے کی، میری بات توجہ جاتی ہے، اتنی حفاظت عملے کی جاتی تھی کہ جب ہرمزان جس نے بہت سے صحابہ کو قتل کیا حضرت عمر کے سامنے بیٹھا تو حضرت عمر نے فرمایا اس سے گھبراؤ مت. تو سلمان فارسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ عمر آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. تو حضرت عمر نے فرمایا سلمان سچ بتاؤ اس نے تمہیں کیا رشوت دی ہے؟ کسی کو رشوت نہیں، سچ بتلاؤ تمہارا اس کا کچھ کسی مال پر معاملہ ہوا ہے. مجھے خود سے اس سے یاد آیا کہ اس بات پر کب نظر رکھی جاتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس رمضان سے انہوں نے تعلقات قائم کر لیے ہوں. نے کہا میں تجھے اتنے کا مال دوں گا تو مجھے بچوا دے. حضرت عمر کے حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ حضرت سلمان فارسی کا یہ کہنا کہ آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ اصل یہ تھی کہ حضرت عمر نے اس سے کہہ دیا گھبراؤ مت. میری بات بہت توجہ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسی اجتماعیت تھی مسلمانوں میں کہ اگر کمزور سے کمزور مسلمان کسی مشرک کو امان دے دیا کرتا تھا تو یہ مشرک سارے مسلمانوں کے درمیان محفوظ ہو جاتا تھا، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. یہ اجتماعیت تھی مسلمانوں میں. اگر کوئی کسی مشرک کو کمزور سے کمزور مسلمان امان دے دیتا تھا تو وہ مشرک سارے مسلمانوں کے درمیان محفوظ ہو جاتا تھا. اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایک ادنا مسلمان نے امان دیا. لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کا افتراق اور ان کی اجتماعیت کا ٹوٹنا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا مسلمانوں کا آدمی کسی ایک مسلمان کو کہہ رہا ہوں میں، اب میری بات کی توجہ جاتی ہے، کسی ایک مسلمان کو امان دے دے اور اس کو معاف کر دے تو دوسرے مسلمانوں کا دوسرا گروہ وہ اس کو معاف نہیں کرے. ٹھیک ہے معاف کریں، ہم معاف نہیں کریں. ارے سنتے میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت بکر صدیق کا خطبہ ہے یہ کہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہے کہ اگر کمزور سے کمزور مسلمان کسی مشرک کو امان دے دے تو کسی مسلمان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کو ہاتھ لگا دے. اور اس زمانے میں اگر کوئی بڑے سے بڑا مسلمان کسی مسلمان کو امان دے دے اور معاف کر دے تو مسلمانوں کی دوسری جماعت یہ کہے گی ہم معاف نہیں کریں گے، آپ چاہے معاف کریں. آپ غور کیجیے، میں کیا کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب خواہش نفس اور عصبیت غالب آ جاتی ہے تو آدمی معاف کرنے میں ذلت محسوس کرتا ہے. معاف کرنے میں اس کو انتقام عزت اور درگزر کرنے میں ذلت محسوس ہوتی ہے. میں ایک بات عرض کیا، چنانچہ ایسی اجتماعیت مسلمانوں میں تھی کہ ایک بات مشورے میں طے ہو گئی کہ انہوں نے عہد توڑا ہے، لہذا ان کے عہد کو نہ ان کے عہد کو تازہ کیا جائے گا نہ عہد کو کہ صلح کی مدت کو بڑھایا جائے گا. سنو غور سے. انہوں نے بھیجا ابو سفیان کو، جاؤ جا کے بات کرو. یہ پہنچے مدینہ منورہ وکیل بن کر قریش کی طرف سے. پہلے جا کر بات کرو کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ہماری بات سن لیں اور صلح کی مدت میں توسیع کرا دیں. اس وقت نے فرمایا کہ بھائی ہم تو اللہ کے رسول حکم کے تابع ہیں، ہم سے جو کہا جاتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی اور کوئی سنوائی نہیں. صاحب منع کر یہ نہیں کہا ہم بات کریں گے. یہاں سے مایوس ہو کر گئے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر سوتی ہوئی اللہ کی تلوار. ان سے جا کر کہا کہ عمر ذرا بارے میں غور کر لو اور آپ مشورے میں بات رکھ لو اور ذرا اپنے نبی سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری صلح کی مدت میں توسیع کرتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا
تمہارا کوئی اگلا عہد ہو جائے نیا، اللہ اس کو بھی توڑے اور پرانے عہد کو بھی توڑے. چلے جاؤ، یہاں تمہاری کچھ سنوائی نہیں. خیال آیا کہ ارے میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان سے بات کر رہا اپنی بیٹی ام حبیبہ آپ کی نکاح میں. یہ عورتیں ذرا کمزور دل کی ہوتی ہیں اور ذرا عقل بھی کم رکھتی ہیں، اور گھر کی عورتیں جو اپنے مردوں پر غالب ہوتی ہیں نعوذ باللہ. جی ہاں، ان سے بات کی جائے، یہ بات کریں گی اور گھر میں سے بات آئے گی تو یہ تو ان کا خیال تھا ابو سفیان کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بات آئے گی تو مان جائیں گے. جی ہاں، www.delhimarkazlive.com. بہادر ہوتی تھی، وہاں پہنچے بیٹی کے گھر. بیٹی کا گھر ظاہر بات ہے کہ باپ بیٹی کے گھر آئے سسرال میں تو باپ کا اعزاز ہوتا ہے، باپ کا اکرام ہوتا ہے. جیسے ہی گھر میں داخل ہو کر بیٹھنے لگے بستر پر تو میں نے کہا ٹھہر جا ناپاک نجی. یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، اس پر وحی آتی ہے، تو ناپاک ہے، اس پر کہاں بیٹھا ہے، کھڑا رہے. میں نے بستر لپیٹا کہاں بیٹھے کیوں آئے؟ یار اس لیے آئے تھے کہ تم ذرا بات کر لو. چلے جاؤ یہاں سے، ہمارے یہاں مثلا وہی باتیں ہو جاتی ہے، ہم اس کے خلاف نہیں. حکم. میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ ہیں ابتلاءات، جن سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر ہوتی ہے، اور اللہ کے یہاں سے اس پر انعامات ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان امتحانات کے بعد ایسے لوگوں کو اپنی دین کی ذمہ داریاں دینے کے لیے منتخب کرتے ہیں. دیکھیے سچی میری بات یاد رکھنا کہ امن اور ہدایت اور دین کی خدمت کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے. جو اس بارے میں ذرہ برابر اپنے ذہن میں کوئی لچک نہیں رکھتے فکر کے لیے، جو لچک رکھتے ہیں اسلام میں، ایسے لوگوں نے اسلام قائم نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کیے جاتے تھے، ناحق مطالبے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہر چکر میں حضرت رسول کا بوسہ لیا کرتے تھے. آپ کو محبوب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یوں سوچتے ہیں ہر سنت کے بارے میں کہ دیکھو اس سنت کا موقع ہے یا نہیں. عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا کیا سنت ہے؟ وہ کہنے لگا اچھا اگر بھیڑ زیادہ ہو اگر نہ لے سکے تو وہ غصہ آ گیا. فرمایا اگر مگر اسلام میں نہیں ہوتا، اگر مگر کو تو یمن میں پھینک دے. اگر مگر کہاں پھینک دے؟ یمن میں. جی ہاں، دور. ہمارے یہاں اگر ہوگا نہیں چلتا سنت میں، یہ سنت جو سنت ہے ہم نہیں جانتے اس کو کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو تو کیا کیا جاتا. ہاں ہم تو سنت جانتے ہیں کہ یہ سنت ہے. اگر ایسا ہو اگر ویسا ہو کہ اگر مگر کو پھینک دے یمن میں. سنت کے اتباع کے لیے ہی تو مجاہدہ ہے. اگر سنت کا اگر مجاہدہ ہے، اگر سنت کا اتباع نہیں ہے تو مجاہدہ نہیں ہے. تو مجاہدہ سنت کی اتباع کے لیے. جس سنت کے کرنے کی سہولت ہو اس سنت کا اتباع مجاہدہ نہیں ہے. جس سنت کا رواج نہیں، جس سنت کا کرنا مشکل ہو اس سنت کی کوشش کرنا مجاہدہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اتباع سنت مجاہدہ نہیں، یہ ہے سنت مجاہدہ. اتباع سنت
مجاہدہ نہیں بلکہ سنت کا احیاء مجاہدہ ہے کہ آپ اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. اس کوشش پر مجاہدہ ہے اور اس مجاہدے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اس کو بوسہ لیا کرتے ہیں. تو مشرکین نے دیکھا کہ ان کو یہ پسند ہے اور یہ اس عمل کو احترام سے کرتے ہیں، تو انہوں نے آپ سے ایک غلط کام کروانے کے لیے، انہوں نے کیا کہہ رہا ہوں، آپ سے غلط کام کروانے کے لیے آپ کو حضرت کے بوسہ لینے سے روک دیا. غلط کام کیا تھا؟ غلط کام یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ کام جب کرنے دیں گے جب آپ ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر جائیں. یہ مطالبہ کیا؟ ہمارے بتوں کے سامنے ہم جھک کر جائیں تو ہم آپ کو حج رسول کا بوسہ نہیں دیں گے. آپ کو محبوب حج رسول کا بوسہ لینا، انہوں نے شرط یہ لگا دی. اب ہمارا حال یہ ہے کہ جس حکم کے خلاف قانون آ جائے اس حکم کو چھوڑنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. اور یہ میں آپ سے قرآن اٹھا کر ہاتھ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمان دعوت کرنی ہے تو یہ اسلام کے خلاف قوانین میں حکم چھوڑے گا، مدد حاصل نہیں کر سکے گا. یہ قرآن نے کھول کر کہہ دیا، قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ ہم دین پہ آنے والی رکاوٹوں میں نصرت صرف ان کی کریں گے جو دین کی نصرت میں مشغول ہوں گے، اور سارے قوانین کے مقابلے میں اسلام کے احکام پر قدم ان کے جمیں گے جس دعوت کے کام میں لگے رہیں گے. اگر خدا ہمارے بعض علماء تو مفتی عامری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے صاحب کے خواص میں سے تھے، فرماتے تھے 1,00,000 مرتبہ قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ دعوت کے بغیر مسلمانوں کی نصرت نہیں. وہ قسم کھا کر کہ 1,00,000 مرتبہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں. بڑے مفتیان میں گزرے ہیں، 1,00,000 مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمان اسلام کی دعوت کے بغیر مسلمان کی نصرت نہیں ہو سکتی اسلام. تو میں نے عرض کیا کہ یہ مطالبہ آپ کو خیال آ کر گزر گیا کہ کیا کیا جائے. اگر صرف انہیں دکھانے کے لیے اشارہ کر دیا جائے بدر کی طرف، یہ خیال گزر گیا. نبی سے نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام تو ظواہر سے معصوم ہیں، شرک کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، شرک کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ثابت قدم رکھا ہے، ہم نے آپ کو، اگر آپ ذرا سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دے، دگنا عذاب آخرت میں دے. بات مطلب یہ ہے کہ فرائض عقائد سے لے کر ایک کپڑا پہننے کھانا کھانے کی سنتوں تک مسلمان کبھی بھی خلاف سنت طریقوں کی طرف جھکے گا، ورنہ مسلمان ہی کہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اگر اتنا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. میں مولانا صاحب کی بات عرض کرتا ہوں، سمجھتے تھے کہ مسلمان ناقص دین پر چلنا چاہتا ہے حالات کی وجہ سے، اور حالات ہی مسلمانوں کو ناقص کرتے ہیں، کیونکہ جو حالات میں حکم چھوڑتے ہیں ان کا دین ناقص ہوتا ہے.
اور جو حالات میں حکم برا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کمال اندر پہنچا دیتے ہیں. فرماتے تھے کہ مسلمان کے دین کے نقصان کا جو سبب ہے اصل وہ معاشرے سے سمجھوتا کر لینا ہے. میری بات تو کرتی ہے. اگر ایک سنت کو صرف یہ سوچ کر چھوڑ دیا جائے یہ اس کا موقع نہیں ہے یا قانون اس کے خلاف ہے صاف صاف رد کرنا. کیونکہ دین کا اصل معاملہ یہ ہے کہ دین میرا اختیاری معاملہ ہے. چاہے وہ دین معاملات کی لائن کا ہو, معاشرے کی لائن کا ہو, لباس و شکل کی لائن کا ہو, وہ عادات اور سنتوں سے متعلق حکم ہو, یہ میرا اپنا اختیار ہے, میرا اختیار. ہم نے دین اختیار کیا ہے. جو دین اللہ نے ہمارے لیے اختیار کیا ہے ہم نے اللہ کے لیے اس دین کو اختیار کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ اختیار کرے ہم اس کے علاوہ کچھ اختیار کرے؟ ہو نہیں سکتا. وہ غلامی نہیں ہو سکتا کہ جس کا اختیار آقا کے اختیار کے خلاف ہو نہیں سکتا. وہ غلامی نہیں ہو سکتا. بنا سے مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ہم سنتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. فرماتے تھے کہ مسلمان کبھی بھی ناحق کے لیے تیار نہ ہو. یہ ایک ہلکا سے امتحان آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھیں گے کہ یہ حق پر کتنا جمتا ہے. یہ اتنا جلدی اکھڑ جاتا ہے, اتنا جلدی دین کو چھوڑ دیتا ہے حالات سے پریشان ہو کر. حالانکہ میں کہا کرتا ہوں کہ حالات سایہ ہیں, یہ رہنے نہیں گیا. حالات سایہ کی طرح گزریں گے, حالات سایہ کی طرح گزریں گے. خدا نہ کرے کسی حال کو دیکھ کر اگر دین کے خلاف فیصلہ کر لیا تو اس سے برے حال کو آنے کی دعوت دے رہے ہو. مثال دے کے سمجھا ہے کہ لوہے نے لکڑی کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا. سنو, کیا آپ کے پاس لکڑی بہت ہے؟ ہمارے پاس لوہا ہے, ہمیں لکڑی چاہیے. آپ کے تو میلوں میں پھیلا ہوا جنگل ہے لکڑی کا, بے شمار لکڑی آتے ہیں. ہمارے پاس لوہا ہے, ہمیں لکڑی کی ضرورت ہے, اور زیادہ نہیں, صرف ایک بالش لکڑی چاہیے. حضرت کے بیان کا لفظ لفظ جملہ نقل کر رہا ہوں. تو بادشاہ نے اپنے مزرا سے کہا, جنگل کے بادشاہ نے, کہ بھائی ہمارے پاس کی لکڑی ہے اور یہ ایک باری لکڑی مانگ رہے ہیں, دے دو. کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا, مجھے عذرا نے کہا بادشاہ سلامت ایسی غلطی نہ کر بیٹھیے گا, ہم نہیں دیں گے. نے کہا ایک بالش لکڑی میں کیا کمی آ جائے گی اتنے بڑے جنگل میں, دے دو. عذرا نے کہا نہیں, بالکل نہیں. آپ ایک بائک کی بات کریں, ہمیں ایک بھی لکڑی کو نہیں دیں. بادشاہ نہ مانا اور اس نے غفلت میں پکڑ کر ایک بالش لکڑی لوہے کو دے دی. لوہے نے اس لکڑی سے ہٹی بنائی آرے کی. آپ ذرا غور کیجیے, حضرت کا بیان حل کر رہا ہوں.
اس نے آرے میں لگائی وہ ہتھی اور سارا جنگل کاٹ کے ختم کر سارا جنگل کاٹ ٹھیک ہے. کبھی ہمیں اتنے نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے. یہ کیسے ہو گیا کہ پورا باغ پورا جنگل کاٹ کے لکڑیوں کا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے تھوڑے سے دین کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے گا غیروں کے مطالبے پر، تو پھر یہ ان کے پورے دین کو کاٹ کے ختم کر دیں گے. کی مثال دے کر سنیں کہ لوہا کاٹے گا نہیں جب تک لکڑی سے شامل نہیں ہوگی. لوہا کاٹے گا نہیں جب لکڑی شامل نہیں ہوگی. لکڑی کی ہتھی لگتی ہے آپ جانتے ہیں دلی مرکز بڑے اوزار کے اس میں سب میں لکڑی لوہے کا لکڑی شامل ہوتی ہے. کوئی اوزار آپ کو لکڑی کے بغیر ملے گا نہیں، چاہے نیامی ہو، بسولا ہو، رندا ہو، آری ہو، سب کے ساتھ کیا ہوتی ہے لکڑی؟ بڑی لکڑی اکھاڑ دیں. کیا ہوتی ہے؟ شکایت کی لکڑی ہے لوہے سے کہ اتنی بہترین میں کاٹ دیتا ہے. یہ رحمیہ تھا، اس نے کہا میں کاٹ نہیں سکتا تھا، تمہارا کچھ حصہ میرے ساتھ ملا ہوا. تمہارا کچھ حصہ میرے ساتھ ملا ہوا ہے. قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کہ ہدایت کا وعدہ صرف ان کے لیے ہے، ان کے اسلام میں کفر کی آمیزش نہ ہو. اس میں عرض کر رہے ہیں کہ سارے احکام جتنے بھی ہیں، چاہے معاشرے کی لائن کے ہوں، عبادات کی لائن کے ہوں، عقائد کی لائن کے ہوں، فرائض کی لائن کے ہوں، ہمارے لوگ تو بتا کیا ایسے کرو، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کا امتحان ہے. ہم نے تھوڑا چھوڑا اور سارے احکام انسان کی مزاج اور طبیعت اور حالات کے خلاف اللہ تعالیٰ اچانک حکم لاتا ہے حالات کے خلاف. آپ ذرا غور کیجیے، صحابہ سفر میں کھانا ختم ہو گیا، صحابہ سفر میں سے کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے کچھ نہیں. لیکن اس وقت تک گدھے کا گوشت حلال تھا، حرام نہیں کیا گیا. اور گدھے ایسے کٹڑوں کی طرح کاٹ کر کھائے جاتے تھے، گوشت بنایا جاتا تھا. صحابہ نے دیکھا کہ سفر میں ہے، کھانا ختم ہو گیا ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے، کوئی کچھ کھانے کو نہیں ہے، بھوک کی شدت ہے، کیا کریں؟ صحابہ کرام نے گدھا ذبح کیا، گوشت بنایا. اور جب وہ گوشت بالکل گلنے کے قریب ہو گیا اور کھانا تیار ہونے کو تھا، آپ ذرا اندازہ کیجیے کسی کو بھوک کی شدت ہو اور کھانا تیار ہونے کو ہو، وہ آدمی اس قدر بے چین ہوگا کھانا کھانے کے لیے. اللہ بھی دیکھ رہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفر میں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، حلال گوشت پک کر تیار ہو رہا ہے. اچانک حکم آیا کہ جاؤ اعلان کر دیا جا کر صحابہ میں کہ اسی وقت گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا گیا. آپ میں 4 بجے آنیے توڑ دو اور کھانا پھینک دو. اللہ نے حرام کر دیا. وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے حکم کو بر وقت پورا کرتے ہی نہیں. اس لیے میں ہاتھ ساتھ رکھتا ہوں کہ دعوت اور عبادت کے عوامل ایسے ہیں، نہ ان کو ٹال سکتے ہیں نہ ان کی بتا سکتے ہیں. دعوت اور عبادت کے احکام ہیں کہ جب حکم آئے پورا کرو، جب حکم آئے پورا کرو، نہ ٹال سکتے ہیں نہ کسی سے بتا سکتے ہیں کہ ہم کی طرح آپ کر لیں. اس لیے میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے. اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے. اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے، جزوی دین پر نہیں. جزوی دین پر نہیں، اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے. بعض
مشینیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ایک پرزہ اس مشین کا نہ ہو تو پوری مشین بیکار ہو جائے، یہ پورا کارخانہ تباہ ہو جائے۔ ایک پرزہ، یہ انسان کی آتی بنائی مشینوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ کامل نہیں ہے تو ان سے کوئی مال نہیں بن سکتا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جو دین اللہ نے دیا ہے کامل مکمل دین بنا کر، آپ بتائیے اس ناقص دین سے مسلمان دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟